پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی بات ہے. ارشاد فرماتے ہیں الدین النصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی، بڑے ہوش و گوش کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کی عادت یہی تھی کہ پیارے رسول کیا اشارہ فرماتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں یا آنکھ سے کہتے ہیں یا ہاتھ سے کہتے ہیں، سب سے کہتے تھے. اور جتنا کہتے تھے زبان کے علاوہ بھی جس چیز سے بھی، سب صحابہ اتنے دل والے تھے اور اتنے دماغ والے تھے کہ فوراً وہاں پہنچ جاتے تھے. اور یہ حدیث بھی اسی کی دلیل ہے. جیسے کہا آپ نے کہ دین اخلاص کا نام ہے، اللہیت کا نام ہے، اللہ کے لیے جو کچھ مرنا ہو، جو کچھ کرنا ہو، کرنا ہے. تو ان کو سمجھ میں بات آئی نہیں. کہا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، اللہ کے لیے تو سب کام تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور خیر خواہی تو سب کا چاہتے ہیں. آپ کریں گے الدین، پورا کا پورا دین اگر مسلمان ہو، اصلی دین کے اسلام کے والے ہو، تو وہ خیر خواہی، بھلا چاہ لینا کسی کا، اور دل سے چاہ لینا اور اللہ کے لیے چاہنا، یہ تو ہر آدمی کرتا ہے. اپنی قوم کا چاہتا ہے، اپنی جماعت کا چاہتا ہے. تھوڑا سا کمزور ہے تو کم سے کم اپنے خاندان کا چاہتا ہے، اپنے لوگوں کا چاہتا ہے. اگر اتنا بھی دو لوگوں کے مرنے کا جذبہ مر گیا ہے تو کم سے کم اپنے بال بچوں کا تو چاہتا ہی کہ ان کا بھلا ہو جائے. اور اتنا بھی انسان بالکل ضمیر مر گیا ہو تو وہ اپنا تو بھلا چاہتا ہی ہے، تو خیر خواہ تو ہوا، کم سے کم اپنا خیر خواہ ہوا. اپنے لیے وہ بہتر چاہتا ہے کہ میرے حق میں تجارت اچھی ہو، میرے بچے نیک ہو جائیں، میں نیک ہو جاؤں، جنت والا ہو جاؤں. کم سے کم یہ کہ جنت والا ہو جاؤں، جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے. تو صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، تو انہوں نے کہا قلنا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے یہ چاہت ہوگی دل سے، تب ہم دیندار ہوں گے، ایماندار ہوں گے. تو آپ نے فرمایا للہ، سب سے پہلے اللہ کے بے خواہ بنو تم. اللہ کی بے خواہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کم سے کم شرک نہ کریں، اور اس کے لیے سب کچھ کریں اور اسی کے لیے مریں. اپنی کوئی خواہش نہ ہو، اپنی کوئی چوائس نہ ہو، اور اس کی عبادت میں لگے رہیں. وہ جو کچھ حکم دیتا ہے وہ کریں. ولی کتاب ہی، اس کی کتاب قرآن کا بھی بہت زیادہ بے خواہ ہوں. اور اس میں یہی ہے کہ قرآن پر ایمان لے آئیں، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. ہم جیسے ایمان لائیں ویسے نہیں، وہ جو سلف کے ہاں ملتا ہے. اور خود اللہ کے نبی کو کہ بدن ہی طاقت ختم ہو گئی، سب سے بڑے پہلوان اور بلوان کی طاقت ختم، کانپ رہے ہیں ایسے ایسے ایسے، بدن قابو میں نہیں. صرف ایک درس سنا تھا، ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اوپر قابو نہیں. پھر وہاں سے تو ویسا ایمان چاہیے اور ویسی پڑھائی چاہیے. تو ایمان لانا، پڑھنا قرآن کا، اور تیسرے نمبر پر قرآن کے پڑھنا سے کام نہیں صرف بنے گا، اس پر اس کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، عمل کرنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا بھی. ہم بیٹھے بیٹھے سب دیندار بن رہے ہیں، قرآن پڑھ لیا بس، قرآن پر ایمان ہے. اور بھی اس کا بہت حق ہے قرآن کا، لیکن یہ 6 چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. ولی رسول ہی، اور وہ رسول پر ایمان لانا. کون سے رسول ہیں بھائی؟ جن کو نیند نہیں آتی تھی، ایسے بھی ان کے پاس وقت نہیں تھا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. لیکن نیند کس لیے نہیں؟ امت کے لیے نیند نہیں آتی تھی، اپنی جماعت کے لیے نیند نہیں آتی تھی، اپنی قوم کے لیے نیند نہیں آتی. ایک کافر ابو جہل کے لیے نیند نہیں آتی تھی، اور ہاتھ آٹومیٹک اٹھ جاتا تھا. ابو جہل کے لیے اٹھا تھا کہ نہیں اٹھا تھا؟ اللہم اید الاسلام بأحد العمرین.
تو یہ خیر خواہی ہے، یہ اس نبی کا حالت ہے۔ اور اس لیے اس نبی سے یہ ہے کہ اس کی ایک ایک بات پر عمل کیا جائے، اور اس پر درود و سلام کو اس کا رتبہ بلند ہو، اور یہ کوشش ہو کہ ہم کو دیکھ کر کے ہمارے نبی کے غلام ساری دنیا ہو جائے، صرف گاندھی نہ ہو، پورا ہندوستان ہو جائے۔ اور ولے کتاب ولے ائمت المسلمین، مسلمانوں کے جو اگوا ہیں، مسجد کا متولی بنا دیا آپ نے، سب ہاتھ کھینچ لیے، محلے کا مکھیا اور سرپنچ بنا دیا، ایم ایل اے بنا دیا، ایم پی بنا دیا، اور اسی دن سے پیچھے پڑ گئے۔ یہ ہمارے حالت ہے، اب اسلام مومنین کی حالت ہے۔ وہاں کے والے ائمت المسلم، یہاں مسلم کا ذکر ہے، لیکن جب ساری عقیدے کی ایمان کی کتابیں پڑھیں گے تو ہر طرح کے سربراہ کے ساتھ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، یہودی کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے جو دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے۔ والے ائمت المسلم، کم سے کم اتنا تو مانیں گے مسلمانوں کا جو اگوا ہو، چاہے امام صاحب ہوں، اب امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے تو حق ادا کرنا ہے۔ 100% غلط نماز پڑھا رہے تب بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ، 100%۔ معلوم ہے آپ کو کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے، دو رکعت پر اٹھ گئے، 3 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا، پھیریں گے کہ نہیں پھیریں گے؟ یا کہیں گے ہم تو نکل جائیں گے، ایسی غلط نماز کے لیے ہم رہے ہیں کیا؟ تو آپ کا پڑھنا، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا آنا حی علی الصلاح کے لیے نہیں تھا، حی علی الفلاح کے لیے نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ آپ کے من مجاز، میرے من مجاز کے لائق تھا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، گرچہ وہ دین کے لیے تھا، لیکن یہ دینداری نہیں ہے۔ وَلِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے جو اگوا ہیں، امام ہیں، بادشاہ ہیں، ان کے لیے مرتے رہنا، ہر چیز میں تائید کرنا۔ ہاں جہاں دیکھیں کفر بواہ تو وہاں بھی فتنہ نہیں کرنا، فتنہ نہیں کرنا، وہاں صرف یہ کر دینا کہ اکیلے کی تلاش کرنا، اکیلے میں بھی پہنچ نہیں ہو، کہاں پہنچ پاتے ہیں ہم لوگ آج کل، بڑے لوگوں کے پاس پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، تو سب سے اچھی چیز ہے کہ رات کے اندھیرے میں دعا کرنا اس کے لیے۔ ہم تو یہیں سے گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، دعا کرنا اس کے حق میں، اور جو چھوٹی بڑی چیزیں جو بچی ہیں، جو اچھا کام کر رہا ہے یا کم سے کم غلط کام نہیں ہے، اس میں ساتھ دے دینا۔ وَلِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور کیا ہے، تو یہی چیز حقیقت میں سب سے بڑی چیز ہے، بات بہت لمبی ہو گئی۔ وَلِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 3 بادشاہوں نے کوڑے لگائے تھے، اور ایسا تھا کہ قرآن کا انکار تھا، اللہ کا انکار تھا، سارے نبیوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تھا۔ مامون کا بھی یہی حال تھا، معتصم کا بھی یہی حال تھا، اور واثق باللہ کا بھی، معتصم باللہ کا بھی، واثق باللہ کا بھی۔ 3 بادشاہوں نے کوڑے مار مار کر کے گرا دیا تھا امام محمد بن حنبل کو، 3 بادشاہوں کا ظلم سہا تھا انہوں نے۔ وہ کہتے قرآن مخلوق ہے، کہتے قرآن میں مخلوق نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، لوگ آتے تھے کہ تھوڑا سا فتنہ ہو جائے، ایسا بادشاہ، 90,000 تو آپ کے شاگرد ہیں جو اٹھ کر، اور ایک ایک شاگرد امام بخاری کے 90,000 ایک درس میں بیٹھتے تھے، اور جیل میں ڈال دیتا تھا، مارتا تھا کوڑے سے، اور جب بے ہوش ہو جاتے تھے تو جیل میں ڈال دیتا تھا، جیل میں سے تو ایک دن تھوڑے چپکے سے گئے کسی طرح جیل میں، بڑی ہیلے بہانے سے، امام مروزی، اور انہوں نے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی نماز پڑھ لیں گے تو کبھی نماز آپ کی، کہیں گے دنیا کی سب سے زیادہ، پہلی رات کی بیوی سے بھی زیادہ نماز سے محبت ہو جائے گی، تعظیم و قدر الصلاۃ۔ تو انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں اس وقت ہلچل مچا ہوا ہے، ایسے ظالم بادشاہ کا تختہ پلٹنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل سارے پہلے والوں کے بھی بعد والوں کے سب کے امام ٹھہرے تھے، وہ شیخ الاسلام حقیقت میں وہی تھے، امام اہل سنہ والجماعہ، تو سب مانتے ہیں، کیونکہ وہ فاض احمد و حسن، سارے علماء فیل ہو گئے تو وہ پاس ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی، قوم میں بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ساری قوم ان ظالموں کو بھگانے کے لیے، مارنے کے لیے تیار ہے، صرف آپ اشارہ فرما دیں، آپ ہی کی وجہ سے رکے ہوئے لوگ، یہ ظلم دیکھا نہیں جاتا۔
کبھی کوڑوں سے نہیں روئے وہ، کبھی ان کا دل نہیں دہلا، کبھی خوف نہیں کھایا، لیکن آج وہ دہل گئے، سہم گئے، لرزاں و ترساں، آنکھوں سے آنسو جاری، رو رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس حدیث کے 3 بادشاہوں کے کوڑے کھا رہا ہوں اور بے ہوش ہو جا رہا ہوں، جیل میں زندگی گزر رہی ہے، ایک حدیث کی خاطر اسی حدیث کے نام پر اتنا بڑا فتنہ ہو جائے کہ ہمارے ملک میں بغاوت ہو جائے، حدیث کے نام پر فتنہ ہو جائے۔ فتنہ کو دبانے کے لیے تو ہم اڑے ہوئے ہیں۔ دہل گئے، کہا مروزی یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے اب تک کوئی 3 بادشاہوں کی مار اور جیل سے جتنا مجھے فتنے کا ڈر نہیں تھا، آج تم فتنے کی بیج لے کر کے آئے ہو، مجھے خواہی نہیں کر رہے ہو۔ تو وہ شاید اسی موقع سے کہا تھا، مجھے یاد نہیں رہتی یہ باتیں، آپ لوگوں نے ایسی جگہ ڈال دیا ہے کہ کیا یاد رہے گا۔ ہم بھی کسی زمانے میں کہتے تھے، تقریر کرتے ہیں، ہم بھی کہتے تھے کہ پڑھاتے تھے، بہت ڈٹ کے پڑھاتا تھا میں، میرے شاگرد مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے، بہت ڈٹ کے پڑھاتا تھا میں، 11 سال پڑھایا، اور مجھے بھی لگتا تھا کہ میں بھی کوئی مولوی بن جاؤں گا اگر کچھ دن تک پڑھایا تو۔ ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں، سب چیزیں مجھے تو کہا تھا انہوں نے کہ اگر مجھے پوری زندگی میں یقین ہوتا کہ ایک دعا ضرور اللہ قبول کر لیں گے، حالانکہ وہ مستجاب الدعوات بھی تھے، ایک دعا اللہ قبول کرے گا تو اس کو بچا کے رکھتا، اور وہ کس کے لیے کرتا؟ بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، دولت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، کرسی کے لیے، کسی آفت اور مصیبت کے لیے، اس بادشاہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کرتا ہے کہ اس کو قائم دائم رکھیں اور انصاف کے ساتھ رکھیں، یہ اچھا رہے تو سب اچھے ہو جائیں۔ سمجھا؟ کیونکہ اس کے پاور سے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو میں یہ پوری زندگی کی سب سے بڑی دولت اس کے حق میں دے دیتا، اس کے لیے دعا کرتا۔ بات ختم ہو گئی، بہت لمبی ہو گئی، ٹائم ہے نہیں، اور وہاں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن یہ تو بادشاہ کا ہوگا، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے امام کے لیے ہے، لیکن وَعَامَّتِهِمْ، اب اس کی کیا بتاؤں آپ سے۔ ایک عورت کا قصہ تو بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، مولانا عبدالسلام صاحب سے معذرت، ایسا نہ کہیں کہ اس کی سند ہی ضعیف ہے، بڑا ڈر لگتا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو قصہ بہت مشہور ہے اور اس کی تاریخ ہے۔ تو مولانا عبدالسلام مراد نہیں بھائی، علماء سے کہہ رہا ہوں کہ یعنی ہر چیز، تو اس کو وہ عورت جو تھی نا، جو دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی، بہت مشہور قصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تو کہا کہ عمر کا رب، بچی کہہ رہی ہے کہ عمر کا رب یہ خیر خواہی ہے، ہم سب آدمی ملاوٹ بہت ہے، دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، اور اس میں کھانے ملا رہے ہیں، چاول میں ملا رہے ہیں، فلاں ملا رہے ہیں، تیل ایک بھی شدھ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہنے سے نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا۔ اس بچی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب دیکھ رہے ہیں، یہ ہے خیر خواہی کسی حکومت اور سلطنت کی۔ اور عمر، بے خواہی کی بات ہے، عمر جو کبھی سوتے نہیں تھے، ہم تو ابھی سے فکر لگی ہوئی کہ رات کو نہیں سوئیں گے تو کل کیسے ہوگا، آج کل برداشت ہو نہیں رہا۔ تو سنیے گا ذرا اس کو غور سے، عمر ابن خطاب کہتے زار و قطار رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عمر، اتنا رعایا کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے گاندھی جی کہتے تھے، وہ تھے نا مہاتما گاندھی، وہ کہتے تھے کہ اگر انگریز چلے گئے یہاں سے، حکومت ہم لوگوں کو ملی تو عمر کی طرح حکومت کریں، ابو بکر کی طرح کریں، ایسے نہیں کہتے تھے۔ تو عمر ابن خطاب روتے تھے کس بنیاد پر؟ جو دیکھی نہیں کہ عورت گھر گھر کا پہرا دے رہے ہیں رات کو، وہ کہتے تھے کہ عمر، کل دجلہ اور فرات کے کسی گھاٹ پر دھوبی کا گدھا اگر پھسل کے گر گیا، تم کیا اللہ کو جواب دو گے؟ یہ ہے، کوئی حاکم بنتا ہے، کوئی متولی بنتا ہے، کوئی ناظم بنتا ہے، کوئی امیر بنتا ہے، تو اس کی یہ خیر خواہی ہے ہر ایک بچے کے لیے، ہر ایک قوم کے ہر ایک فرد کے لیے، سمجھا؟ حتیٰ کہ اس کے گدھے اور اس کے جانور کے لیے بھی اس کو چارہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ تو یہ ہے حقیقت میں وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، مسلمانوں کے جو اگوا ہیں ان کے لیے، اور ان کا ایک فرض ہے ایک دوسرے بھی کریں
اور جو ذمہ دار ہے وہ تو کرے ہی، سمجھا؟ یہ اللہ رب العزت والجلال ہم کو جس طریقے سے سب سے بڑی دولت ایمان کی، اسلام کی عطا فرمائی ہے، اور اس سے بھی بڑی دولت اس معنی میں کہ فتنے بہت ہیں، اصحاب الاہوا، ہوس خواہش کی بنیاد پر 72 فرقے بنا لیے، ایک فرقہ تھا جو سب سے ہٹ کر کے صرف قرآن و حدیث اور اللہ کے لیے کرنے والا تھا، ہم کو اس میں بنایا ہے، تو ہم کو اس پر سب سے کھرا اترنے کی توفیق اللہ نے۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ میری بڑی پرانی مسجد، جماعت کی پرانی مسجد، اور ہر طریقے سے ہم سب کی دل جہاں وہ ہوتے ہیں تو اس میں بہرحال خواہش تھی اور پوری ہو گئی، لیکن نماز میں نہیں پہنچا تو اللہ بھائی نے کہا کہ نماز پڑھانی ہے۔ میری بھی دلی خواہش تھی، کبھی نماز پڑھنے کی خواہش نہیں رہتی ہے، لیکن آج تھی تو ہم لوگ پھنس گئے کہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔